بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 71 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان اجرت عدد رؤوس کے اعتبار سے لازم ہونے پر امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل۔ یہ ہمارے سبق نمبر 70 کا دوسرا حصہ ہے۔ اسی طرح والکیل والوزن، تو صاحبین نے اس کو کیل اور وزن کے مسئلہ پر بھی قیاس کیا تھا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیل اور وزن اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے کہ وہ تقسیم کرنے کے لیے ہوں، اور دوسری حیثیت ہے لم یکن للقسمتی، تقسیم کرنے کے لیے نہ ہوں۔ تو والکیل والوزن ان کان للقسمتی، اگر کیل اور وزن تقسیم کرنے کے لیے ہیں تو قیل، یہاں وہی اختلاف ہوگا امام صاحب کے ہاں، یہاں عدد رؤوس کے اعتبار سے اجرت ہوگی۔ مثلا احمد اور حامد نے گندم کا ایک ڈھیر خریدا، تب اس میں سے احمد کی گندم 1/3 ہے اور حامد کا حصہ 2/3 ہے۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کا وزن معلوم ہونے کے بعد ہمارا حصہ الگ الگ ہو جائے، تو یہاں وہ تقسیم کروانے کی نیت سے کہ جب اس کا وزن معلوم ہو جائے گا تو پھر ہم اپنا اپنا حصہ الگ کر کے لے جائیں گے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ بس یہاں اجرت 2 حصے کرنے کے اعتبار سے برابر لازم ہوگی، اگرچہ یہاں 2 حصے احمد کے ہیں، 1 حصہ حامد کا ہے۔ مثلا 30 من گندم ٹوٹل نکلتی ہے، اور ان 30 من گندم کی مقدار میں سے 20 من احمد کے ہیں اور 10 من حامد کے ہیں۔ تو امام صاحب کے نزدیک اجرت برابر ہوگی دونوں۔ مثلا اجرت 3000 روپیہ بنتی ہے تو 1500 روپیہ دونوں پر اجرت برابر لازم ہوگی۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں بقدر ملک اجرت ہوگی۔ احمد کا حصہ چونکہ زیادہ ہے، احمد کو 20 من گندم یہاں مل رہی ہے، لہٰذا 3000 کی اجرت میں سے 2000 وہ احمد دے گا اور 1000 روپیہ یہ حامد کے ذمہ ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ان کان للقسمتی، کیل اور وزن تقسیم کرنے کی نیت سے کروایا جا رہا ہو۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْقِسْمَةِ، اور اگر یہاں تقسیم کے لیے نہیں ہے، تقسیم مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف مقدار معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو گندم کا ڈھیر ہے اس کا اصل وزن کتنا ہے، اب یہاں اجرت بقدر ملک ہوگی۔ فَالْأَجْرُ مُقَابَلٌ بِعَمَلِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَهُوَ يَتَفَاوَتُ، تو یہاں اجرت کیل و وزن کے عمل کا مقابل ہوگی، چونکہ اس عمل میں تفاوت ہوتا ہے اس لیے اجرت میں بھی فرق ہوگا۔ کہ ظاہر ہے احمد کے حصے کی گندم 20 من ہے، تو اس شخص نے جو اس کا حساب کرنے کے لیے آیا تھا اس نے احمد کے لیے 20 من گندم اس کی پیمائش کی، حامد کے لیے 10 من گندم کی پیمائش کی، لہٰذا یہاں اجرت کیل اور وزن کا بدل ہے اور اس میں قلیل و کثیر کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، لہذا جب فرق ہے تو اجرت اسی مناسبت سے ہوگی۔ وَهُوَ الْعُذْرُ لَوْ أُطْلِقَ وَلَا يُفَصَّلْ، یہی عذر ہے اگر مطلق بولا جائے اور تفصیل بیان نہ کی جائے۔ یعنی اب یہاں چونکہ 2 صورتیں ہو گئیں تو وَهُوَ الْعُذْرُ سے کیل اور وزن پر قیاس کا ایک اور جواب دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ملکیت کے حساب سے اس وقت اجرت مقرر ہوگی جب تقسیم کرنے والوں کی اجرت متعین نہ ہو، یعنی جو تقسیم کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی پیمانہ طے شدہ نہیں ہے کہ ہم جب زمین تقسیم کریں گے تو 5 مرلے کے پلاٹ پر ہم اتنی اجرت لیا کریں گے، یا ہم 5 من گندم جب تقسیم کریں گے تو ہم اتنی اجرت لیا کریں گے۔ تو جب تقسیم کرنے والوں کی اجرت متعین نہ ہو تو اس وقت ملکیت کے حساب سے اجرت مقرر ہوگی، اس لیے کہ ظاہر ہے
اس صورت میں اگر کمی بیشی کا لحاظ نہ کیا جائے تو شرکاء کو ضرر لاحق ہوگا، لیکن اگر ان کی اجرت مقرر ہے تو پھر عدد رؤوس کے اعتبار سے ان کی اجرت واجب ہوگی۔ وہو العذر کی عبارت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر قاسم کو مطلق تقسیم کے لیے بلایا اور اس کو تفصیل نہیں بتائی کہ ہم آپ سے صرف پیمائش کروانا چاہتے ہیں یا پیمائش کے بعد اپنے حصے بھی الگ الگ کروانا چاہتے ہیں، یعنی یہ وزن کرنا، کیل کرنا، پیمائش کرنا تقسیم کرنے کے لیے ہے یا صرف چیزوں کی یا زمین کی مقدار معلوم کرنے کے لیے، تو قاسم کو لے تو آئے لیکن قاسم کے سامنے ابھی تک جہالت ہے، تو اب پہلے سے تو متعین کیا نہیں، تو جب لے کر آ گئے تو اب یہاں پہ ان کے اندر آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ ہم آج صرف مقدار معلوم کریں گے، پیمائش کریں گے یا اپنے حصے الگ الگ کریں گے، تو اس میں سے دو ایک طرف ہو گئے کہ نہیں آج صرف ہم مقدار معلوم کرتے ہیں، دوسرے دو کہتے ہیں کہ نہیں آج ہی ہم تو اپنے حصے الگ الگ کر کے لے کر جائیں گے۔ تو چونکہ یہاں جہالت ہے اس لیے جہالت کے عذر کی وجہ سے یہاں حکم ظاہری سبب پر کیا جائے گا، یعنی جس کا جتنا وزن کیا ہوگا اسی اعتبار سے اس پر اجرت لازم ہوگی۔ مثال کے طور پہ ان شرکاء میں سے احمد، حماد، حامد، محمود، تو ان میں سے احمد کے لیے گندم کی پیمائش 10 من کی گئی، لہذا فی من کے حساب سے جو اجرت متعین ہے کہ 100 روپیہ فی من کا لیتے ہیں، تو 10 من چونکہ اس کی پیمائش احمد کے لیے ہوئی ہے، لہذا جس کے لیے جتنی مقدار پیمائش ہوئی اس پر اتنی اجرت لازم ہوگی۔ حامد کے لیے پیمائش ہوئی 5 من کی، لہذا اس پر 5 من کے اعتبار سے اجرت لازم ہوگی، یعنی جس کے لیے جتنا وزن کیا ہوگا، جتنا کیل کیا ہوگا یا جتنی زمین کی پیمائش کی ہوگی اسی اعتبار سے اس پر اجرت بھی لازم آئے گی، یعنی برابر سب پر اجرت نہیں آئے گی۔ تو اس مسئلے کو پیش کر کے صاحب ہدایہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ ایک عذر والا مسئلہ ہے، صاحبین اس سے استدلال نہیں کر سکتے کہ حصوں کے اعتبار سے ہی اجرت لازم ہوتی ہے، تو یہاں تو مجبوری ایک بن گئی، اس مجبوری کی وجہ سے ظاہری حساب کتاب کو سامنے رکھ کر اس قاسم کو اجرت دی جا رہی ہے۔ بعض شرح یہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْعُذْرُ کہ یہ جو عبارت ہے یہ اصل میں کیل اور وزن پر جو قیاس کیا گیا تھا اس قیاس کا ایک اور جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملکیت کے حساب سے اس وقت اجرت مقرر ہوتی ہے جب تقسیم کرنے والوں کی اجرت پہلے سے طے شدہ نہ ہو۔ تقسیم کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں، جو ایک شخص آ رہا ہے، اس کی اجرت متعین نہیں ہے کہ وہ کس حساب سے لیتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو اس لیے ظاہر ہے اب اگر یہاں کمی بیشی کا لحاظ نہ کیا جائے تو شرکاء کو ضرر لاحق ہوگا، لیکن اگر ان تقسیم کرنے والوں کی اجرت پہلے سے مقرر ہے تو پھر وہ اجرت عدد رؤوس کے اعتبار سے واجب ہوگی، اور جتنے افراد تقسیم کروانے والے ہیں سارے مل کر برابر اس اجرت کو ادا کریں گے۔ وعنہ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت اور بھی منقول ہے، وہ کیا ہے کہ انہو علی الطالب کہ جو اجرت ہے ٹوٹل ساری کی ساری اجرت یہ تقسیم کا مطالبہ کرنے والے پر لازم ہے، یعنی شرکاء میں سے ان 4 یا 5 بھائیوں میں سے جو ایک آدمی تقسیم کے لیے درخواست دے گا، احمد، حامد، محمود، حماد، ان 4 بھائیوں میں سے اگر حماد عدالت میں چلا جاتا ہے اور قاضی صاحب کو کہتا ہے کہ قاضی صاحب یہ ہمارے والد صاحب کی زمین آپ ہمارے اندر تقسیم کر دیں، تو امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو تقسیم کا مطالبہ کرنے والا ہے اجرت ساری کی ساری اس پر آئے گی، یعنی تمام شرکاء پر نہیں آئے گی۔ اگر ایک بھائی کے مطالبے پر اس مکان کو تقسیم کیا جا رہا ہے تو جو تقسیم کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہے ساری اجرت اس پر لازم ہوگی، دون الممتنع، نہ کہ اس پر جو رکنے والا ہے، دون الممتنع
جو تقسیم سے رکنے والا ہے، مثلا احمد اور حماد یہ تو دونوں تقسیم کروانا چاہتے ہیں، لیکن حامد اور محمود دونوں بھائی کہتے ہیں نہیں، ہم نے تقسیم نہیں کرنے دینا۔ اب یہاں اجرت طالب جو مطالبہ کرنے والے ہیں اس پر ہوگی، دون الممتنع رکنے والے پر نہیں ہوگی، لنفعہ کہ جو تقسیم کروانے والا ہے اس کو تو نفع ہے، ومضرۃ الممتنع اور جو ممتنع جو رکنے والا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں کہ میں نے تقسیم نہیں کرنی، میں تقسیم نہیں کرنا چاہتا، تو اب جس نے انکار کیا ہے اس پر اجرت لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو تقسیم کروا رہا ہے اس کو تو نفع ہوگا اور جو رکنے والا ہے اس سے نقصان ہوگا۔ آئیے سبق کے آخر میں ایک نظر سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے دلیل ذکر کی گئی اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ ان الاجر مقابل بالتمییز کہ جو اجرت ہوتی ہے وہ حصے الگ الگ کرنے کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ اور پھر حفر البیر کنویں کی کھدائی، تو اس کو حضرات صاحبین رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے بطور دلیل پیش فرمایا تھا، تو اس کا جواب وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ کنواں کھودنے میں مٹی منتقل کرنے کی اجرت ہوتی ہے، لہذا جس کی مٹی زیادہ منتقل ہوگی اجرت اسی پر لازم ہوگی۔ مثلا ایک کنواں جو احمد اور حماد مل کر کھدوا رہے ہیں اور اس کنویں میں سے 3/4 یعنی 3 حصے احمد کے ہیں اور ایک حصہ حماد کا ہے۔ اب جب اس کنویں کی کھدائی مکمل ہو جائے گی تو اجرت اسی اعتبار سے ہوگی، مثلا 100 فٹ کنواں اگر کھودا گیا ہے تو اس 100 فٹ میں 3/4 والا احمد ہے تو 75 فٹ احمد کے حصے میں آ جائے گا، 75 فٹ کی اجرت وہ احمد ادا کرے گا اور 25 فٹ اس کی کھدوائی کی اجرت وہ حماد کے ذمہ ہوگی۔ تو حفر البیر اس کی وضاحت کی گئی کہ کنویں کی کھدائی کرنا، یہ پہلے قیاس کا جواب تھا۔ پھر دوسرا قیاس یہ تھا کہ کیل اور وزن، اس کی چونکہ 2 حیثیتیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیل اور وزن صرف مقدار معلوم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف حصہ معلوم نہیں کرنا ہوتا بلکہ حصے جدا بھی کرنے پڑتے ہیں، کہ اگر کیل اور وزن یہ دونوں چیزیں تقسیم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں تو پھر اوپر والا اختلاف ہوگا، یعنی امام صاحب کے نزدیک تمام شرکاء پر برابر برابر اجرت لازم ہوگی اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک اجرت حصے کے اعتبار سے ہوگی، یعنی جس کا حصہ زیادہ ہے اس پر اجرت زیادہ ہوگی، جس کا حصہ کم ہے اس پر اجرت کم ہوگی۔ اور اگر یہ قاسم کو بلانا تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے، کیل اور وزن تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنا حصہ اس کا اندازہ لگوانے کے لیے، اب جس کا جتنا حصہ ہوگا اسی کے حساب سے اس پر اجرت لازم ہوگی۔ اور آخر میں تو امام صاحب کے ہاں یہ ایک آخری مسئلہ ہے کہ جو تقسیم کروانے کے لیے درخواست دے گا ساری اجرت اسی پر لازم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تقسیم کروانا چاہ رہا ہے تاکہ اس کو نفع حاصل ہو، تو اب جس نے تقسیم کرنے سے انکار کیا تو اس میں تو اس کا نقصان ہے، لہٰذا جس کو نقصان ہو رہا ہے اس پر اجرت نہیں ہوگی۔ اس مسئلہ میں ترجیح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو ہوگی کہ یہاں امام صاحب کا فرمان یہ ہے کہ اجرت عدد رؤوس کے اعتبار سے ہوگی کہ جتنے شرکاء ہیں سارے برابر برابر اجرت ادا کریں گے۔ حضرات صاحبین رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نہیں، تو فقہاء نے ترجیح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو دی، جیسے صاحب ملتقى الابحر انہوں نے ذکر فرمایا۔ تو یہاں ایک اور چیز مد نظر رہے کہ یہاں ترجیح واقعتاً امام صاحب رحمہ اللہ کے فرمان کو ہی دینی چاہیے، اس لیے کہ کچھ اشیاء ایسی ہیں جن میں عدد رؤوس کو دیکھا جاتا ہے، جیسے شفع ہے، دیت ہے، اجرت القسام تقسیم کرنے والوں کی اجرت ہے، طریق ہے۔ تو جب اس میں اختلاف ہو تو صرف تقسیم کا معاملہ نہیں بلکہ شفع، عقل یعنی دیت اور اجرت القسام تقسیم کرنے والوں کی اجرت، تو ان سب میں عدد رؤوس کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔